آج کی ویڈیو اس وطن کے اس عظیم اور بہادر بیٹے کے بارے میں ہے جس کی بہادری کی تعریف اس کے دشمن نے کی۔ عمومی طور پر یہ بات بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی سولجر اپنے دشمن ملک کے سولجرز کو موت کے گھاٹ اتار رہا ہو اور مرنے والی فوج کے آفیسرز آپ کی تعریف کریں اور یہ آفیسرز مد مقابل فوج سے یہ کہیں کہ آپ کا فلاں سولجر بہت بہادر ہے، اس نے اکیلے ہمارے کئی فوجی مار گرائے ہیں، لہٰذا اسے اعزاز سے نوازا جائے۔ لیکن پاکستان آرمی کا ایک ایسا بھی کیپٹن گزرا ہے جس کی تعریف دشمن بھی کرنے پر مجبور ہو گیا اور ایک بھارتی بریگیڈیئر کے کہنے پر پاک فوج کے اس عظیم جوان کو نشانے حیدر سے نوازا گیا۔ 1999 کی کارگل جنگ کے دوران ایک ایسا ہی واقعہ پیش آیا جب ٹائیگر ہل کے محاذ پر پاکستان آرمی کے کیپٹن کرنل شیر خان نے جس قدر بہادری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا اور ان کے قدم اپنی چوکی کی طرف آنے سے روک دیے۔ اس بہادری کو دیکھ کر انڈین فوج نے بھی کیپٹن کرنل شیر خان کی بہادری اور شجاعت کا اعتراف کیا۔ کارگل کی اس جنگ میں انڈین آرمی کی کمانڈ سنبھالنے والے بریگیڈیئر ایم ایس باجوہ نے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ جب یہ جنگ ختم ہوئی تو میں اس آفیسر کا قائل ہو چکا تھا، میں آلریڈی 1971 کی جنگ بھی لڑ چکا ہوں، میں نے کبھی بھی کسی پاکستانی آفیسر کو اس طرح دشمن پر جھپٹتے ہوئے نہیں دیکھا، باقی سارے فوجی کرتے اور پجامے میں ملبوس تھے، یہ واحد فوجی تھا جس نے ٹریک سوٹ پہن رکھا تھا۔ حال ہی میں کارگل وار پر انڈیا میں لکھی جانے والی ایک کتاب کارگل انڈور سٹوریز فرام دا وار کی مصنفہ رجنا راونت نے لکھا کہ پاکستانیوں نے ٹائیگر ہل پر 5 مقامات پر اپنی چوکیاں قائم کر رکھی تھیں۔ سب سے پہلے 8 سی ریجمنٹ کو ان پر قبضہ کرنے کا مشن دیا گیا لیکن وہ اس مشن میں ناکام ہو گئے۔ اس کے بعد 18 گریڈینز کو بھی اس 8 سی ریجمنٹ کے ساتھ ملا کر ان چوکیوں پر قبضہ کرنے کا ٹاسک سونپا گیا اور وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے۔ لیکن چوکی پر موجود پاکستان کے کرنل شیر خان نے ان انڈین فوجیوں پر ایک حملہ کیا لیکن اس حملے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کرنل شیر خان نے دوبارہ اپنے فوجیوں کو تیار کیا اور انڈین آرمی پر دوسرا وار کیا۔ دوسری جانب موجود انڈین آرمی کے آفیسرز ان پاکستانی سولجرز کو بالکل سامنے سے دیکھ رہے تھے، یہ جانتے تھے کہ کرنل شیر خان کی طرف سے کیا جانے والا حملہ ایک خودکش حملہ تھا، لیکن چونکہ انڈین آرمی کے سولجرز کی تعداد پاکستان آرمی کے سولجرز سے کئی گنا زیادہ تھی، اس لیے یہ حملہ زیادہ کارگر ثابت نہ ہو سکا۔ لیکن اس کے باوجود کیپٹن کرنل شیر خان نے اکیلے 20 سے 25 سولجرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بریگیڈیئر باجوہ کہتے ہیں کہ کیپٹن کرنل شیر خان انتہائی بہادری اور شجاعت سے لڑے اور اس لڑائی کے دوران آخر میں ہمارا ایک سولجر کرپال سنگھ جو انتہائی زخمی حالت میں نیچے پڑا ہوا تھا وہ اچانک اٹھا اور تقریباً 10 گز کے فاصلے سے ایک برسٹ مارا جو شیر خان کی چھاتی پر لگا اور وہ زمین پر گر گئے۔ اس انڈین بریگیڈیئر کے مطابق اس حملے میں 30 پاکستانی سولجرز شہید ہوئے اور ان کو وہیں دفنا دیا گیا، لیکن میں نے کرنل شیر خان کی لاش کو نیچے منگوایا اور ہم نے اسے بریگیڈیئر ہیڈ کوارٹر میں بڑے عزت و احترام کے ساتھ پہنچا دیا۔ فرینڈز، جب کرنل شیر خان کی لاش واپس پاکستان پہنچی تو ان کی جیب میں بریگیڈیئر باجوہ نے ایک کاغذ رکھ دیا تھا۔ جب پاک آرمی نے کیپٹن کرنل شیر خان کی لاش کو ریسیو کیا تو ان کی جیب سے وہ کاغذ کا ٹکڑا نکلا جس پر لکھا تھا کہ 12 NLI کے کیپٹن انتہائی بہادری اور بے جگری سے لڑے، لہٰذا انہیں ان کا پورا حق دیتے ہوئے پاکستان کے اعزازات سے نوازا جائے۔ فرینڈز، کرنل شیر خان پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے گاؤں نواں گلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے دادا نے بھی کشمیر میں سن 1948 کے مہم میں حصہ لیا تھا۔ ان کے دادا کو یونیفارم میں ملبوس فوجی انتہائی اچھے لگتے تھے، چنانچہ جب ان کا پوتا پیدا ہوا تو انہوں نے کرنل کا لفظ شیر خان کے ساتھ جوڑ کر ان کا نام کرنل شیر خان رکھ دیا۔ کارگل وار پر لکھی گئی کتاب وٹنس ٹو بلنڈر کے رائٹر کرنل اشفاق حسین نے اس کتاب میں لکھا کہ کرنل لفظ شیر خان کے نام کا حصہ تھا اور وہ اس لفظ کو بڑے فخر کے ساتھ استعمال کرتے تھے، لیکن کئی بار ان کو اس لفظ سے کافی مشکلات بھی ہوئیں۔ بعض اوقات جب وہ آفس کا فون اٹھا کر کہتے کہ لیفٹیننٹ کرنل شیر خان سپیکنگ تو فون کرنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید سامنے والا کمانڈنگ آفیسر بات کر رہا ہے تو وہ فوراً سر کہنا شروع کر دیتا۔ تب کرنل شیر خان مسکرا کر کہتے کہ وہ لیفٹیننٹ شیر خان ہیں، کرنل تو ان کے نام کا حصہ ہے، میں ابھی آپ کی بات کمانڈنگ آفیسر سے کرواتا ہوں۔ کرنل شیر خان نے 1992 میں پاکستان آرمی میں شمولیت اختیار کی۔ 1998 میں کیپٹن شیر خان کو
डोमेल सेक्टर में तैनात कर दिया गया। सर्दियों में जब इंडियन ऑफिसर सर्दी से घबरा कर नीचे चले गए तो शेर खान ये चाहते थे कि वो उनके ठिकानों पर कब्जा कर लें, लिहाजा इन्होंने आला अफसरान से इजाजत मांगी और इजाजत का जवाब आने तक ये उस चोटी तक पहुंच चुके थे। फिर इन्होंने अपने ऑफिसर्स तक इतला भेजी कि ये इस चोटी तक पहुंच चुके हैं और इस इंडियन चौकी पर कब्जा जारी रखने की परमिशन मांगी, लेकिन अफसरान की तरफ से इजाजत नहीं दी गई और इन्हें वापस लौट आने का ऑर्डर दिया। कैप्टन शेर खान वापस आते आते इंडियन आर्मी की बहुत सी अलामाती चीजें भी वापस ले आए, जिनमें इंडियन आर्मी के यूनिफॉर्म्स, दस्ती बॉम्ब्स, गन्स और कई गोलियां भी शामिल थीं। 1999 में कैप्टन शेर खान को टाइगर हिल्स पर जाने का ऑर्डर मिला। यहाँ पाकिस्तान आर्मी ने 3 दिफाई लाइंस बना रखी थीं, जिन्हें कोड नंबर 129A, B और C दिया गया था। इंडियन फौजी दिफाई लाइन A और B क्रॉस कर चुके थे। कैप्टन शेर खान शाम 6 बजे वहां पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद अगले दिन सुबह सवेरे इन्होंने इंडियन फौजियों पर हमला करने का पूरा प्लान तश्कील दिया। कर्नल इशफाक हुसैन लिखते हैं कि रात को कर्नल शेर खान ने सारे सिपाहियों को जमा किया और हमले का मुकम्मल मंसूबा तैयार कर लिया। सुबह सवेरे 5 बजे कैप्टन शेर खान ने नमाज पढ़ी और हमला करने के लिए निकल गए। कैप्टन शेर खान मेजर हाशिम के साथ डिफेंस लाइन 129 पर मौजूद थे। इनके हमला करते ही इंडियन फौजियों ने फौरन से जवाबी हमला कर दिया। इंडियन फौजियों की तादाद तकरीबन 300 से ज्यादा थी, जबकि पाकिस्तान आर्मी के सिर्फ 30 सोल्जर्स इनका मुकाबला कर रहे थे। मेजर हाशिम ने फौरन से इंडियन आर्मी पर गोलाबारी करने का ऑर्डर दिया। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान आर्मी के सिपाही एक दूसरे के इंतहाई करीब आ चुके थे और इनकी दस्त बदस्त लड़ाई हो रही थी। कैप्टन शेर खान एक शेर की तरह कभी एक इंडियन सोल्जर को दबोच कर मार गिराते तो कभी दूसरे सोल्जर को। इंडियन ऑफिसर्स कैप्टन शेर खान को देखकर हैरान थे। वो शायद ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये हकीकत है या कोई ख्वाब। कैप्टन शेर खान ने अकेले 20 से 25 इंडियन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा। इसी दौरान एक सिख सिपाही किरपाल सिंह जो जख्मी हालत में नीचे पड़ा था, कैप्टन शेर खान को बरस्ट मारा जो कैप्टन शेर खान की छाती पर लगा और ये शहादत के रुतबे पर फायज हो गए। बाकी शहीद होने वाले सिपाहियों को इंडियन आर्मी ने वहीं दफन कर दिया था। लेकिन बहादुरी की अजीम मिसाल बनने वाले कैप्टन शेर खान को इंडियन आर्मी ने इंतहाई इज्जतो एहतराम के साथ पहले श्रीनगर और फिर दिल्ली हेडक्वार्टर मुंतकिल किया। भला ये कैसे हो सकता है कि इंडियन आर्मी के कई सोल्जर्स को मौत के घाट उतारने वाला शख्स जब खुद शहीद हुआ तो इंडियन आर्मी ने उसे इंतहाई अदबो एहतराम के साथ पाकिस्तान भेज दिया और उसकी बहादुरी की तारीफ भी की। तो इसकी वजह है कि कैप्टन कर्नल शेर खान की ईमान की ताकत, शुजात और दिलेरी, जिसे तस्लीम किए बगैर इंडियन आर्मी भी न रह सकी। और फिर इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर के कहने पर कर्नल शेर खान को पाकिस्तान के सबसे बड़े एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। 18 जुलाई 1999 की आधी रात को मलीर छावनी के सैकड़ों फौजी कराची इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचे, जिन्होंने कैप्टन शेर खान की डेड बॉडी को रिसीव किया। जहाज में से 2 ताबूत उतारे गए। एक ताबूत में कैप्टन शेर खान का जस्ते खाकी था, जबकि दूसरे ताबूत में मौजूद लाश की शिनाख्त न हो सकी। इनका नमाज जनाजा पढ़ाया गया और इनको इनके आबाई गांव ले जाकर इस पाक मट्टी के स्पुर्द कर दिया गया।